یا ان تینوں میں گہرا ربط ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے. نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں. نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت. جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کسی کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرات کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے. روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہے ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہی آ جاتے ہیں. اب یاد یہاں پر ان کو دقت ہوتی ہے. یہاں پہلے سے روک دیا کرے گا جو بات گڑبڑ ہوتی ہے. تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری یہ آیات جو ہے ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان، یہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل. اب دوسری بات کی طرف آئیے. نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں. پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی. پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا، شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. تو دوام ذکر میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے
یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے. اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہر شے، انشاءاللہ آ جائے گی چیز. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے. ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ. آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے. باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے. سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو. کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے. ان عطیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا. میں فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا. تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ. در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ، بڑے ماہر اطباء تھے. یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں. فرائڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے. لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر. جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے ہیں بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبے کیا مانی؟ ابھی ان الفاظ کو بھی ہم نے
خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. تو کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر. سمجھ گئے کہ نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار پر. کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے. جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے. صرف ایک الف لگانا. انفاق کے معنی اور ہے. یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے. یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں. اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے. مال اللہ کی راہ میں دیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، دیجیے، اللہ کے دین میں لگائیے. جتنا لگائیں گے نفاق دھل گی. اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت. لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال. انہ لحب الخیر لشدید. مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجیے. جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو. ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو. اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے. دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے، یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے. کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے. تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی، وہ سلب کر دیتے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے جو ایمان دلا. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق. جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا، نفاق. جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، سیکنڈ سٹیج. اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا، وہ تھرڈ سٹیج. تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے.